بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قرآن و حدیث میں بیماریوں تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہیں اور صبر اور عیادت کرنے پر کیا انعام ہے، اس پر کوئی چھوٹی سی کتاب بتا دیں۔ تو اس کے لیے جو بہترین کتاب ہے، بہت چھوٹی سی اور آسان سی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کا نام ہے جزاء الاعمال۔ جزاء الاعمال مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جزاء الاعمال۔ اب اس کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی، انگلش میں بھی ملتا ہے، اردو میں بھی ملتا ہے۔ کمال کی کتاب ہے، یعنی انسان کو نیک اعمال کا کیا ملتا ہے اور انسان کی جب تکلیفیں آئیں تو اس پر کیا ملتا ہے۔ تو نعمت اور تکلیف کا پورا فلسفہ انہوں نے وہاں لکھا ہے الحمدللہ۔ ایک سوال انہوں نے کیا، کیا کانوں پر انگوٹھا لگانا حدیث سے ثابت ہے یا ہاتھ کو کانوں کی لو تک اٹھانا چاہیے؟ یہ غالباً تکبیر تحریمہ کے بارے میں سوال کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ کندھوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ جو حنفی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھا لیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اور مرد جو ہیں وہ کانوں تک ہاتھ اٹھا لیں۔ لیکن اگر کوئی کانوں تک ہاتھ اٹھا لے، مرد بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھا لے، جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اب کانوں تک ہاتھ اٹھانا، اس کے لیے انسان کے انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہوں، بس کافی ہے، ساتھ لگانا ضروری نہیں۔ کان کی لو، یہ کان کے کنارے نیچے اس کے برابر، بہت بالکل برابر کرنا کوشش کرنا، ضرورت نہیں، ساتھ لگانا بھی ضروری نہیں۔ اور جب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو ایسے نہ رکھیں، ہاتھوں کو انگلیاں سیدھی رکھیں، یوں بھی نہ کرنے کی ضرورت، آپ جیسے انگلیاں ہیں لیکن دونوں ہتھیلیاں سامنے کی طرف، قبلے کی طرف۔ اللہ اکبر، بعض لوگ سوال کرتے ہیں اللہ اکبر پہلے کہیں، ہاتھ پہلے اٹھائیں، ہاتھ پہلے باندھیں، تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ رکوع سجدے میں بہت پوچھتے ہیں لوگ کہ جی رکوع اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا چاہیے یا رکوع میں جا کر اللہ اکبر کہنا چاہیے، تو اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیے گا غور سے، اللہ اکبر، اس کو ہاتھوں کو آپ لے جا رہے ہیں، پہلے بھی نہیں کہنا بعد میں بھی نہیں۔ جب ہاتھوں کو آپ عمل کریں اللہ اکبر، اسی طرح بندہ رکوع میں جا رہا ہے نا تو دیکھیے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں نہیں جانا، کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر جھکنا ہے، یعنی آپ سجدے میں پہنچے تو اللہ اکبر کی رے پوری ہو چکی۔ کھڑے کھڑے امام کو خاص طور پر پہلے سے اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، ورنہ سارے مقتدی پہلے سے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اس کا طریقہ یہی ہے۔ اور اسی طرح اٹھیں تو اٹھتے ہوئے کہنا سنت، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا، یعنی محاذات، جو روایت میں الفاظ آتے ہیں حتی یحاذی شحمت اذنیہ، یہاں تک کہ کانوں کی لو کے برابر ہاتھ ہو جائیں، بس یہی چیز سجدے کے اندر آپ ہاتھ رکھیں، اس طرح دونوں ہاتھوں کے درمیان چہرہ ہو کہ کان کی لو انگوٹھے کے کنارے کے برابر، وہ بھی سجدے میں بھی، لیکن آپ آگے پیچھے بھی ہاتھ رکھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے رسالے کے بارے میں، خاص رسالے کے بارے میں پوچھا کہ پڑھنا جائز ہے، تو اب تک اس کے وظائف بھی درست ہیں، رسالے کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ تو بس یہ ہے کہ جس رسالے میں قرآن مجید کے مطابق وظائف ہوں وہ جائز ہیں۔ بعض رسالے ایسے بھی ملتے ہیں جن میں شیاطین کو پکارا جاتا ہے، فرشتوں کو پکار کے مدد لی جاتی ہے، ایسے دم وغیرہ بتائے جاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یا عجیب و غریب الفاظ ہوتے ہیں جن کا مطلب بھی آپ کو نہیں پتا، اس سے بچنا چاہیے۔
ایک صاحب نے کہا یادداشت کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اس حد تک کہ مکمل بات سننے کے بعد یاد نہیں رہتا کہ اس بات کا پہلا حصہ کیا تھا. تو اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا، یہ عام طور پر پہلے اتنا عام نہیں تھا، اب بہت زیادہ عام ہو گیا. اس کو بعض لوگ ڈیمنشیا بھی کہتے ہیں، اور اس سے بھی ایک اگلا درجہ اب جو جدید ترین وہ ہے الزائمر. الزائمر بھی ہوتا ہے کہ چند لمحے پہلے والی جو بات ہے نا، چند سیکنڈ چند منٹ پہلے والی بات وہ ذہن سے نکل جاتی، پچھلی ساری باتیں یاد ہوتی. اچھا وہ یاد آ جاتی ہے بات، پھر جب یاد آ جاتی پھر بالکل پکا ہوتا ہے. ہمارے طلباء میں بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بعض طلباء کو ایک دم یاد ہو جاتا ہے، بعض کو ذرا دیر سے یاد ہوتا ہے، بعض جلدی سے یاد کر لیتے تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہونے لگے کہ ذرا دیر پہلے کی باتیں یاد نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے کی باتیں، ناشتہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، باوجود ناشتہ کرنے کے ناشتہ کرنا بھول گئے. عام ہماری زندگی میں چابیاں رکھ کر بھول گئے، موبائل رکھ کر بھول گئے، ابھی کس سے بات ہوئی تھی موبائل پر بھول گئے. تو اگر ایسا ہو تو اسی صورت کے اندر نمبر 1 اپنی پریشانیوں کو کم کیجیے، یعنی ان کو ذہن پر سوار کرنا کم کیجیے. سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ اس میں ہر وقت ٹینشن میں رہنا، اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. دیکھیے پریشان ہونے سے پریشانیاں ختم تو نہیں ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں، ہر وقت اپنے ذہن کے اوپر پریشانیاں نہ رکھیں، اس سے یہ الزائمر کی تکلیف ہوتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ نیند پوری نہ ہونا. نیند پوری نہ ہونا، جن کی نیند پوری نہیں ہوتی ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ایسی صورت میں سر پہ دایاں ہاتھ رکھ کر یا قویو اللہ تعالیٰ کا نام ہے طاقت دینے والے، طاقت والے، تو 11 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ پڑھ لیجیے، چند دنوں میں فرق لگ جائے گا. ایک تو یہ. دوسرا میں نے عرض کیا کہ ایک تو پریشانیوں سے بچنا، ٹینشن سے اپنے آپ کو بچانا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ ایک عجیب بات بتا رہا ہوں کہ گناہوں میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے اس کی یادداشت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. بہت عجیب بات ہے. اس لیے جتنا انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، استغفار کرے تو انشاءاللہ، اور قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت کرنے سے یادداشت بہت اچھی ہو جاتی ہے. قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرنے سے یادداشت بہت اچھی ہو جاتی ہے. نیند وقت پہ پوری کیجیے، کھانا کھائیے وقت پہ کھائیے، اور اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، گناہوں کی حفاظت، گناہوں سے جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیے، ایک دم فرق پڑنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بعض ہوتے ہیں عمر کے تقاضے میں، عمر جو بڑھتی ہے، 70 سے اوپر جتنی عمر جاتی ہے، 60 سے اوپر، 70 سے اوپر، تو آہستہ 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 پھر یادداشت میں کمی ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. ہم جب پڑھتے تھے اس کے بارے میں یونیورسٹی میں، تو اس وقت بڑے بڑے ماشاءاللہ پروفیسر ہوتے تھے پڑھانے والے، تو وہ بتاتے تھے کہ یہ جو بھولنا ہے نا، بھول جانا، نسیان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ پتہ کیا کہتے تھے اگر کوئی انسان نہ بھولے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی یادداشت کمال کی ہوتی ہے، ان کو کوئی چیز بھولتی نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے باوجود بہت سی چیزیں بھولتے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی انسان 100% چیزوں کو ہر وقت یاد رکھنے والا ہو جائے تو وہ نارمل زندگی گزار ہی نہیں سکتا. دیکھتے ہیں نا، وہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ کا موبائل ہے، وہ بہت زیادہ بھر جائے نا تو اس کو ایکٹیو ہونے میں اس کا کام کرنے میں فرق پڑ جاتا ہے نا. تو انسان کا دماغ بہت زیادہ بھر جائے نا تو یہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتا. اس کو ہر وقت لوگوں کی باتیں یاد رہیں گی، حادثے یاد رہیں گے، تکالیف یاد رہیں گی، مصیبتیں یاد رہیں گی، تو یہ بندہ تو نارمل زندگی نہیں گزار سکتا. تو بھولنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن دیکھیں چینی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا، چینی میٹھی بہت نعمت ہے، لیکن زیادہ نہیں کھانی نا، شوگر ہو جائے گی. ہاں، نمک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دیکھو بیتوکا بھی تو نہیں کھانا نا، BP ہائی ہو جائے گا. ٹھیک، تو نسیان، بھولنا اللہ کی نعمت ہے، لیکن زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں اگر انسان عمر کے تقاضوں کی وجہ سے بھولنا شروع کر دے تو بالکل پریشان نہیں ہونا. چابی بھول گیا، کھانا بھول گیا، فلاں چیز بھول گیا، کوئی بات نہیں، بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کو نہ بھولے. باقی چیزیں بھول گیا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بس یہ کہ اللہ کو نہ بھولے، بس اس کا خیال رکھ لیں.
اللہ یاد رہے اس کو. ایک صاحب نے کہا ایک شخص فرض حج ادا کر چکا ہے، ہر سال حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، اس سے اس رقم سے غربا اور مساکین کی بھی امداد کرنی چاہیے یا حج اور عمرہ کرتا رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب سرکاری طور پر حج ہو گیا 10-11 ہزار کا، اور پرائیویٹ ہو گیا 20, 22, 24, 30 ہزار کا، 30 لاکھ کا. ہاں 10 لاکھ کا 11 لاکھ کا حج سرکاری، اور دوسرا جو ہے وہ 20-25 لاکھ سے لے کر 30-35 لاکھ تک ہو گیا. اب ایسی صورت میں پہلے بھی یہ سوال تھا، اب بھی وہی کہ جو بندے بار بار حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ الحمدللہ وہ غربا پر بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ نفلی حج یا نفلی عمرے جانے کے بجائے اپنے کسی عزیز کی مدد کر دے، بیمار کی مدد کر دے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے گا. یہ کہنا کہ حج اور عمرے زیادہ کرنا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، یہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے. اس لیے کہ وہ فضول خرچی اور ایک اور لفظ ہے سخاوت، دونوں میں فرق ہی نہیں سمجھتا بیچارہ. فضول خرچی اور سخاوت میں فرق ہی نہیں سمجھتا. فضول خرچی کے لیے اللہ نے 2 لفظ بولے قرآن مجید میں، ایک تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ایک اسراف، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو. تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ خرچ کرنا. گناہ کی جگہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو گناہ، وہاں یہ نہیں کہ زیادہ خرچ کیا، 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو گناہ. اور اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا. جتنے مہمان ہیں اتنا کھانا پکا لیں، جتنے گھر کے افراد ہیں اتنی روٹیاں بنا لیں. زیادہ روٹیاں بنائیں گے بیکار ہو جائے گا، کھانا بنائیں گے ضائع نہ ہو جائے. اسراف نہ کریں. ہاں اگر بچا ہوا کھانا کسی کے کام آتا ہے وہ اسراف نہیں ہے. اب دین نے جہاں خرچ کرنے کو کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے، یہ سخاوت ہے. یہ سخاوت ہے. ایک بندے کے اوپر 1 بکرا قربانی کا فرض ہو رہا ہے، قربانی کا، یہ 2 بکرے کر رہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاحہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ قربان کیے. اور پتہ ہے اس میں سے بعض اونٹوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث کے الفاظ، اللہم تقبل ھذا من امتی. اونٹ کو ذبح کر رہے کہہ رہے ہیں اللہم تقبل ھذا من امتی، اے اللہ میری امت کی طرف سے اس کو قبول فرما. تو دین کے کاموں میں زیادہ خرچ کریں، یہ کہلائے گی سخاوت. اور عمرہ اور حج پہ جانا، بار بار جانا، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، جائز ثواب کا کام، لیکن ان کو تانا نہ دیا جائے. تانا نہ دیا جائے کہ آگے فلاں بندہ دیکھو نا جی 35 لاکھ لگا کے حج پہ جا رہا ہے، اس کے بجائے بہتر نہیں تھا کہ 35 لاکھ سے کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا. جی بالکل درست، بالکل درست. ایسے جو 35 لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں وہ یقیناً اس سے دگنا تگنا غریبوں پر خرچ کر کے جاتے ہیں. فکر نہ کریں، وہ کر کے جاتے ہیں. اس لیے تانا نہیں دینا چاہیے. اور حج اور عمرے پہ جا رہا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ حج اور عمرے پہ نہ جائے نہیں. اگر ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پہلے پورا کر دے پھر چلا جائے. جی یہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معراج میں مکالمہ ہے؟ اتحیات للہ، تشہد جو ہے نا، تشہد یہ ہے گواہی دینا. تشہد کا مطلب گواہی دینا. تو اتحیات یہ جب بندہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسی صورت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ جملے کہہ رہا ہے خطاب اللہ تعالیٰ کو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں ساری اللہ کے لیے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ جوان بھائی یا باپ کا بہن بھائی گلے ملنا کیسا ہے؟ جی باپ بھائی کا اپنی بہن یا بیٹی سے گلے ملنا جائز ہے، گلے ملنا جائز ہے. لیکن جب بچے جوان ہو جائیں، بہن بھائی جوان ہو جائیں اور اس میں خدشہ ہو نفس کا بیچ میں آنے کا، نفس کے اندر خواہشات نفسانی کا، تو ناجائز ہے، اس وقت ناجائز ہے.
اس وقت ناجائز ہے. اس لیے ہمارے جو اکابر ہیں وہ بچوں کو پیار کرنے، بچوں کو چومنے کے بارے میں بھی محتاط رویہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں. بہت چھوٹے بچے ہوں جن میں ابھی یہ چیز نہ ہو، نفسانی خواہشات درمیان میں نہ آتی ہوں تو جائز. ذرا بڑے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد بچنے کی کوشش. تو اپنے بچے ہوں ظاہر اس میں جذبات ہوتے نہیں والے، لیکن بہن بھائی اگر ہوں تو ان کے گلے ملنے میں احتیاط کی ضرورت، بہت احتیاط کی ضرورت. آپ کو معلوم آج کل جیسے مسائل چلتے ہیں، اور اسی طرح جوان باپ ہو، باپ جوان ہے بوڑھا ہے تو بیٹی کو گلے ملنا باقاعدہ، اس سے بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آپ نے اندازہ لگا سکتے کہ ہمارے پاس لوگ کیسے کیسے بیچارے دارالافتاء میں مفتی صاحبان کے پاس فتوے لے کر آتے ہیں، مسائل پوچھنے آتے ہیں. ٹھیک، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بنات کے بچیوں کے مدارس ہیں ہمارے، تو ان میں بھی ماں جو ہے جوان بچیوں کو جب ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بس اس کو داخل ہی کر لیں گا، رہائش دے دیں، بس ہفتے بعد آیا کر. جب پوچھیں کہ کیا مصیبت ہے، آپ لوگ یہاں قریب ہی تو رہتے ہیں، گلبرگ میں کوئی رہتا ہے، کوئی ٹاؤن شپ میں، کوئی گرین، آپ نزدیک رہتی ہیں، نہ لائیں یا داخل کروائیں، گھر سے لانا لے جانا کر لیں. تو خون کے آنسو نکلتے ہیں اس وقت جب ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ بس میں نہ اصل میں اس کو باپ سے بچانا چاہتی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. معاشرہ وجہ یہ کہ احتیاط کا نہ ہونا، احتیاط کا نہ ہونا. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک صاحب کہتے ہیں مسجد کے امام کا ایئر بلوٹوتھ استعمال کرنا کیسا ہے؟ یعنی مسجد میں یہ کہ وہ امام، اب یہ نا مائک بھی نکل آئے ہیں ایسے کہ تار کے بغیر ہوتے ہیں، تار لگاتے نہیں ہیں، تو بلوٹوتھ کے ساتھ جو ہے وہ اسپیکر میں جاتی ہے، آواز اسپیکر سے آگے چلی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن اگر وہ امام صاحب جو ہیں وہ بلوٹوتھ استعمال کریں نماز کے اندر لگایا ہوا ہے موبائل فون والا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہاں اگر یہ مائک ہے نماز پڑھانے کے لیے لگایا ہے بلوٹوتھ تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے مستحق افراد کو راشن لے کر دینا درست ہے یا نقد رقم دینا ضروری ہے؟ جی آپ دیکھیے کہ جس مستحق کو آپ دے رہے ہیں اس کی ضرورت کیسے اچھی طرح پوری ہو سکتی ہے. اصل بات یہ ہے، بعض آپ کے گھر کے ملازمین ہوتے ہیں کام کاج کرنے والے، تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم پیسے دیں گے نا تو یہ اجاڑ دیں گے اور پھر سارا مہینہ راشن کی وجہ سے پریشان رہیں گے. اگر میں ان کو راشن لے کے دے دوں گا مہینے بھر کا تو چلو گزارا کر لیں گے ان کا. اب وہاں راشن دینا بہتر ہے. اب اگر راشن آپ بھی دے رہے ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں، فلاں بھی دے رہے ہیں، گھر میں راشن کا ڈھیر لگ گیا، آپ کو معلوم تو اب راشن دینا اس کو بند کر دیجیے. اب اس کی اور جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر لیجیے. تو میں نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن آپ لے کر دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے وہ آٹا تقسیم کرتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، کچھ پتہ نہیں مستحق کون ہے مستحق کون نہیں ہے. اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. اب تو مستحق ہونا بھی بڑا اچھا خاصا مہنگا ہو گیا. ہاں، اس لیے کہ اب آج کا جو ریٹ ہے چاندی کا وہ ہے 1250 روپے تولہ. 1250 روپے تولہ چاندی. تو اگر اس کو آپ 52 تولہ سے ضرب لگائیں گے تو یہ بنے گا تقریباً 1,11,000 سے اوپر. یعنی 1,11,000 روپیہ نقد کسی کے پاس موجود ہو، بچت ہو، تو وہ مستحق نہیں ہوگا. 1,11,000 روپیہ نقد ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ جو ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب یہ 40-45 ہزار روپے تنخواہ والا جس کے 3-4 بچے ہوں، گھر کا کرایہ دینا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، 45-50 ہزار روپے والا بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. اس کے پاس لاکھ روپے بچا ہوا نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے میں. اب آپ اندازہ لگائیں 1,11,000 روپے 52 تولہ چاندی. سوال آپ کو کیا چاہیے پورا سال قبلی سال کے اندر اس کے پاس رہے؟ نہیں، جس وقت آپ اس کو دے رہے ہیں اس وقت اس کے پاس نہ ہو. جس وقت آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کیونکہ جب ہوگا اس کے پاس تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. نہیں ہوگا زکوٰۃ، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں.
سال گزرنا ضروری نہیں. جب آپ مستحق کو دیکھیں تو دیکھنا ہے کہ جس وقت آپ دے رہے ہیں اس وقت اس کے پاس ہے کہ نہیں. دکان پر چیز اگر نئی پرائز کی آ جائے تو پرانی چیز کو مارک کر کے نئے ریٹ پر سیل کر سکتے ہیں. جی ہاں، مثال کے طور پر کتابیں ہیں، چیزیں ہیں، کوئی اب نیا ریٹ آ گیا، مہنگا ہو گیا، تو آپ اس پر نئی، باوجود اس کے کہ آپ نے سستے داموں خریدی، یہ کہنا کہ آپ نے سستے داموں خریدی ہے اب اس پر مہنگا ریٹ لگا رہے ہیں تو بددیانتی ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، آپ اس کے پابند تھوڑے ہیں کہ آپ نے جتنی پرانی کی چیز خریدی تھی بس اس پہ اتنے ہی پیسے منافع کما سکتے ہیں، ضروری نہیں. تو اس لیے چیزوں کے ریٹ کو بدلنا جائز، یہ آپ کے اختیار میں ہے. جی جی آپ نے ویسے کسی کو مدد کرنی ہے، ہدیہ یا صدقہ کرنا، دوست ہے کچھ بھی ہے تو ایک سال بعد اداش کر ہدیہ یا صدقہ بتا کے لازم ہے جو. جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہدیہ، عطیہ، صدقہ، زکوٰۃ تو یہ بتا کر دینا چاہیے. ہدیہ عطیہ میں تو فرق کوئی نہیں نا. ہدیہ تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ تو بتا دیں، جائز، لوگ محسوس بھی نہیں کرتے. لیکن صدقہ زکوٰۃ بتاتے وقت، دیتے وقت بتانا ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں، بلکہ نہیں بتانا چاہیے. کسی رشتہ دار کو کہہ دیں میں آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، آئندہ آپ سے ملنا بند کر دے گا، بھوکا رہ لے گا، پریشانیوں میں رہے گا، لیکن آپ سے زکوٰۃ نہیں لے گا. تو اس لیے عزت نفس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کو بتانی چاہیے. آپ زکوٰۃ ہدیہ کہہ کر دے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جائز، یعنی زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن آپ اس کو عطیہ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے. اس لیے اس کی تعریف آپ نے ذہن میں رکھنی ہوگی. ہدیہ اور صدقہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز دینا اور اس میں اللہ کے لیے دینا اور ثواب کی نیت کرنا. اور عطیہ تحفہ کس کو کہتے ہیں؟ تعریف ہے باقاعدہ، مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھی، محدث نے، کہ ہدیہ تحفہ کس کو کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کو کوئی چیز دیتے ہیں اس کی محبت اور قربت حاصل کرنے کے لیے، ثواب اس پر بھی ملتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں دیتے، آپ قربت محبت حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں، ثواب اس پہ بھی ملتا ہے لیکن صدقہ اللہ کے لیے. جی سر آپ نے عزت نفس کی بات کی، اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں غور کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی نے سوال کیا کسی کی عزت نفس کا کتنا خیال کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے مکمل خیال کرنا چاہیے. اور انسانوں کو بھی اپنی عزت نفس کا بھی خیال. جی بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، اپنی عزت کا خیال رکھو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی باقاعدہ، اپنے آپ کو زیادہ ذلیل نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے لوگوں کی نظروں میں تم ذلیل ہو جاؤ، نہ کرو. اپنی عزت کا خیال کرو. اور دوسرے کی عزت کا وہ الگ ہے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، صحیح ستہ کی حدیث ہے. ترجمہ کرنے لگا، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. دمہ، اس کا خون یعنی اس کی جان، ومالہ، اور اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی آبرو، عزت. اس کی جان کا بھی احترام، اس کے مال کا بھی احترام، اس کی عزت کا بھی احترام ہم سب پر فرض ہے. فرض یعنی کسی کی جان کا احترام نہ کرنا، مال کا احترام نہ کرنا، اس کی عزت کا احترام نہ کرنا گناہ کبیرہ، چھوٹی موٹی بات بھی نہیں، گناہ کبیرہ. اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. کسی کی بے عزتی کر کے نا یا اللہ معاف کر دے، نہ بندے سے معاف کریں. آپ سوئی گیس کا بل ٹیلی فون والوں سے معاف نہیں کرواتے، بڑے ہوشیار ہیں. تو بندے کا حق ہے وہ بندے سے معافی مانگے، بڑا مشکل کام ہے، مشکل کام. میں نے وہ بات کی تھی، آپ نے بے عزتی محسوس کی، معذرت چاہتا ہوں. کبھی کوئی بندے زیادہ کھڑپینچ قسم کے ہوتے ہیں، کہتے ہم نے نہیں معاف کرنا. ہاں ملتے ہیں ایسے، کہتے ہم نے نہیں معاف کرنا، مجھے بڑا دکھ ہوا. تو اس کا جواب بھی یاد رکھ لیجیے گا. پھر ہم کیا کریں؟ اس کا جواب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کسی بندے کی حق تلفی ہو جائے، یہ بندہ اس سے معافی مانگے، اگلا اس کو معاف نہ کرے، اللہ کے نزدیک یہ معافی مانگنے والا بری و ذمہ ہو گیا، کہانی ختم، اللہ کے نزدیک بری و ذمہ ہو گیا۔ جواب مکمل ہوا جی؟ جواب جی۔ آگے ایک صاحب نے لکھا کہ سنا ہے کہ مرغیوں کی خوراک فیڈ میں ملکی اور غیر ملکی فیکٹریوں میں حرام چیزوں کے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، کیا ایسی مرغیوں کے انڈے اور ان کا گوشت کھانا جائز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ جی اس کا جواب اب بھی غور سے سنیے گا۔ پاکستان میں بھی الحمدللہ حلال سرٹیفکیشن شروع ہو چکی، باقاعدہ پاکستان میں بھی ابھی چند مہینے پہلے مرغیوں کی خوراک آئی ہے کئی ٹن، یعنی ملین کے حساب سے نا وہ خوراک آئی ہے مرغیوں کی، اور اس میں خنزیر کی ہڈیاں تھیں اس کے انگریڈینٹس میں، تو پوری کی پوری لاٹ ملک سے باہر نکال دی گئی پاکستان میں۔ لیکن جو ہمارے ہاں جو فیڈ بنتی ہے مرغیوں کی، باہر کی فیڈ تو خیر بہت مہنگی ہے، ہمارے ہاں جو فیڈ بنتی ہے نا اس کے ایک ایک جز کو دیکھا پڑھا، جن فیکٹریوں میں بنتی ہے وہاں جا کر اچھی طرح دیکھا کیا ڈالتے ہیں مرغیوں کی فیڈ میں۔ یہ جتنی دالیں ہیں نا، دالوں کا جو جب دالیں وغیرہ بناتے ہیں صاف کرتے ہیں اس میں جو اجزاء ہوتے ہیں، اسی طرح چاول، اسی طرح گندم، اس طرح کی جو چیزیں ہیں دالیں وغیرہ ان میں سے بھی، اور پھر اس میں ایک خاص حصہ ہڈیوں کا ملایا جاتا ہے، ہڈیوں کو پیس کر اس کو ملایا جاتا ہے مرغی کے دانے میں فاسفورس کے لیے، کیا کہتے ہیں اس کو، جی کیلشیم کے لیے، تو وہ اس کے لیے ملایا جاتا ہے ان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جمع ہوا خون بھی پیس کر ڈالا جاتا ہے۔ اب خون جو ہے وہ حرام، یہ جو مذبح خانے میں نا، یہ جو مذبح ہوتا ہے بوچڑ خانہ جہاں ذبح کرتے ہیں جانوروں کو، تو جو خون بہ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اس کو پیس کر مرغی کے ڈالتے ہیں۔ اب بات کو غور سے سنیے گا، اگر وہ حلال جانوروں کی ہڈیاں ٹھیک ہے، اگر مردار کی ہڈیاں ہیں، ناپاک ہڈیاں ہیں، خنزیر کی نہیں، وہ تو ہر صورت میں حرام، لیکن باقی جو مردار کی ہڈیاں ہیں اور خون ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، تو پھر ان کی فیڈ کیا پاک ہوگی، حلال ہوگی؟ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھے گا، حلال حرام کھانا یا نہ کھانا یہ ہمارے لیے منع ہے، جانوروں کے لیے منع نہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں لانی، حلال حرام کس کے لیے؟ سب انسانوں کے لیے۔ لیکن اب اگلی بات، اگر وہ جانور، مرغیاں، بکریاں، اگر وہ حرام چیز اتنی کھائیں کہ ان کے انڈے کے اندر، ان کے گوشت کے اندر، ان کی بکری کے دودھ میں اس کی بو آنے لگے نجاست کی، اب وہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا گوشت کھانا ابھی بھی حرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی۔ پھر کچھ ایسا آپ مرغیوں کو چند دن لہسن ڈالیں، جو انڈے دینے والی مرغیاں ہیں ان کو باریک باریک کر کے لہسن ڈالیں چند دن، دو تین دن بس، ایک ہفتے کے بعد جو مرغی انڈا دے گی نا اس کو تل کر کھائیں، اس میں لہسن کی بو آ رہی ہوگی، پکی بات ہے، اتنی جلدی یہ سرایت کرتی ہیں۔ اسی طرح جو بکریاں ہوتی ہیں، اگر یہ ناپاک پانی، گندگی میں اگنے والی گھاس، بدبودار گھاس ہی کھاتے، ان کے دودھ میں آتی ہے، باقاعدہ آتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر یہ جانوروں کے اندر نجاست کے اثرات گوشت میں، انڈوں میں، دودھ میں آنے لگے نا، بس اس پر پھر رکنا ہے، آپ اس پر رکنا ہے، لیکن ابھی بھی حرام نہیں ہوئی۔ آپ اس مرغی کو چند دن پاکیزہ غذا کھلائیں اور پھر اس کے بعد ذبح کر لیں۔ اس لیے پاکستان میں جو فیڈ تیار ہو رہی ہے وہ مرغیوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اب میں نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس میں حرام اجزاء دو چیزیں آتی ہیں بیچ میں، بس ایک وہ ہڈیاں اگر مردار کی ہیں، اور ایک وہ جمع ہوا خون جو پیس کر ڈالتے ہیں، بس۔ اگر خنزیر کا ہو پھر منع، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو ہم یہ برائلر کھائیں کہ نہ کھائیں؟ میں نے بتا دیا کہ جو برائلر ہے وہ کھانا جائز ہے۔ ایک صاحب نے کہا نماز جماعت کی تکبیر میں جواب دینا یا تکبیر مکمل ہونے کے بعد مقتدی کا کلمہ طیبہ پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نماز کی تکبیر کا جواب دینا یا تکبیر مکمل ہونے کے بعد مقتدی کا کلمہ طیبہ پڑھنے کے بارے میں، یہ تکبیر مکمل ہو جائے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، جائز ہے، لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے،
یہ وہ کہتے ہیں نا، میں نے کئی دفعہ سنا مقتدیوں کو نا، جب وہ امام کہتا ہے، وہ جو مکبر ہوتا ہے مؤذن، وہ کہتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو بعد مقتدی پیچھے کہتے ہیں محمد رسول اللہ. میں نے سنا وہ ایک جائز، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے. کو پڑھ لے کلمہ طیبہ جائز ہے. ایک صاحب نے کہا ہمارے فوت شدگان کا ہماری زندگی سے اب کیا تعلق ہے، کیا وہ ہمیں دیکھتے سنتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ ہمیں سنتے ہیں، نہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ ہمیں سنتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا اتنا سنتے. کیسے؟ نبی صلی اللہ مستند حدیث صحیح ستہ کی کہ جب میت کو قبر میں دفنا کے جاتے ہیں تو میت ان جانے والوں کی جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ سنتی. کبھی یہ بھی گیا وہ بھی گیا، سب چھوڑ کے میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے سارے. تو جتنا سنتے. اسی طرح جب آپ قبرستان میں جائیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یوں کہو السلام علیکم یا اہل القبور. آپ کہہ دیجیے. اب آگے سے یہ سوال کرنا کہ وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، نہیں. وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں جواب دیتے، نہ. ان بحثوں میں نہیں پڑنا. آپ کو کہا گیا آپ السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیں، آپ کہہ دیں. آگے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، خاموش. آگے بس خاموش، بس بات مکمل ہوگی. لیکن ہم حیات انبیاء کے قائل ہیں، ہم انبیاء کے حیات کے قائل ہیں. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں. مولانا کیسے زندہ ہیں، کس طرح؟ تو اس کے لیے آیت پڑھ لیجیے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن وہ زندہ ہیں تم نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ہم نے سمجھ کے چھوڑنا ہے. اللہ کہہ رہے لا تشعرون، تم سمجھ نہیں سکتے تو لگا لے زور، لگا لے زور، آ جائے گی سمجھ. ایسی خامخواہ اللہ کہتا ہے لا تشعرون، تم نہیں سمجھ سکتے وہ کیسے زندہ ہے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں سمجھ سکتے، بھلے ہمارا عقیدہ کہ وہ زندہ ہے. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. بالکل بحث نہیں کرتے، کسی سے بحث نہیں کرتے. ایسے کہ زور لگا لے. اللہ نے کہا لا تشعرون، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ تو یہاں تک کہتا ہے دوسرے چوتھے پارے میں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کا رب ان کو رزق دیا جاتا ہے. کیسا؟ پھل چل کھاتے ہیں؟ جی آپ سے اچھا پھل کھاتے ہیں، فکر نہ کریں، جب رزق دیا جاتا ہے بات ختم ہو گئی. ہمارا عقیدہ ایمان ہے ہمارا قرآن پہ. ایک سامنے کے ایک بچہ حفظ کر رہا ہے، اکثر جب وہ پڑھنے جاتا ہے تو گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اوقات میں ٹھیک رہتا ہے. جی اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ ہم نا حفظ کرنے والے بچوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھتے، ان کے پانی کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ٹینشن کا خیال نہیں رکھتے. حفظ کرنے والے بچے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی عام بچہ نہیں کرتا، عام بچہ نہیں کرتا. اس لیے حفظ والے بچے کو اس کی خوراک کا خوب دھیان رکھنا چاہیے، اس کی نیند کا خیال کرنا چاہیے. اس کے باوجود جہاں پڑھنے جاتا ہے دیکھیں استاد مارتا تو نہیں ہے، استاد بہت سختی تو نہیں کر رہا، بہت اس کے ذہن پر بوجھ برڈن تو نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو اس کو دور کیجیے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بچہ ٹھیک ہو جائے. اور اگر استاد صاحب ہر روز اس کی پٹائی کرتے ہیں نا تو بھی بے ہوش ہونا بہت چھوٹی بات ہے، وہ بڑی بات بھی ہوگی. فکر نہ کریں، نہ تحقیق کریں. کتنے اتنا اچھا استاد ہو، مار پیٹ کے پڑھا رہا ہے، بچے کے ذہن پہ بوجھ ہے نا، وہاں سے اٹھا لے. اچھا بچے کو حفظ نہ کریں، مہربانی کریں، جان بچائے. جان بچانا فرض ہے، حفظ کرنا سنت ہے. جان بچانا فرض ہے، حفظ کرانا سنت ہے. تو جہاں بچے کو پڑھا رہے ہیں نا وہاں کے ماحول کو چیک کیجیے، ماحول کو چیک کیجیے. اچھا میں نے بہت بڑے بڑے حافظ بیچارے بچوں کو نا، ذہین بچوں کو میں نے نفسیاتی مریض ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیا تو وہ بستروں سے اٹھتے ہیں، اچھلتے ہیں، بچے تنگ آ جاتے ہیں گھر والے. کیا مصیبت ہے. ان کو جب کہتا ہوں چیک کرو مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، پکڑا جاتا. اس لیے گھر کے حالات کو بچے کے لیے سہولت دیں، اس کو کھیل میں لگائیں، اس کی مرضی کو پورا کریں جتنا جائز طریقے سے، اس کا خیال رکھیں اس کی صحت کا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو اگر نہ ٹھیک ہو تو ایسی صورت میں فوری طور پر ماہر نفسیات کو دکھانا ضروری ہے.
فوری طور پر ماہر نفسیات کو دکھانا ضروری ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں بتا دوں کہ اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا 7 سال سے زیور پر زکوٰۃ نہیں دی تو کیا طریقہ اختیار کریں، حالات بہت خراب ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، زیور ظاہر بیوی کے پاس ہوتا ہے، بیوی کماتی نہیں ہے، بندے کو دینا پڑتا ہے۔ تو حالات خراب ہیں، مطلب یہ کہ اب ہو گیا 2 لاکھ کا 1 تولہ، 2 لاکھ کا 1 تولہ۔ اب ایسی صورت میں زکوٰۃ کا کیا کریں؟ بہت آسان طریقہ، آپ سب سے پہلے حساب لگائیں، سب سے پہلے حساب لگائیں کہ یہ اتنے گرام اتنے تولے زیور موجود ہیں، پھر اس کا حساب لگا لیں، اخبار میں سارا ریٹ آتا ہے، لگا لیں، سال کے بعد اس کا حساب لگا لیں اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، سب سے پہلے اس سال کی زکوٰۃ نکالیں۔ ایک دفعہ شروع تو کریں نا، پھر پچھلے 7 سال کی بات بعد میں بتاتا ہوں۔ اور پھر اس کا طریقہ کیا، اگر بیوی کے پاس کچھ نہ ہو اور مطلب کماتی نہیں ہے، اس کے پاس کہاں سے آئے گی زیور کی زکوٰۃ دینے، تو پھر ایسی صورت میں مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی کے پاس ایک لفافہ رکھوا دے یا بینک میں اکاؤنٹ کھول لے اور کچھ رقم وہ دیتا رہے، 1000 2000 مثال کے طور پر اگر 24,000 زکوٰۃ ہے تو ہر مہینے صرف 2000 دیتا رہے۔ اگر 60,000 روپیہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال کے بعد، مثال کے طور پر 60,000 روپیہ، دیکھیے ہر لاکھ کے پیچھے 2,500، آسان سا نسخہ، ہر لاکھ کے پیچھے 2,500، بہت آسان نسخہ۔ تو اب میں بتاؤں نا، 60,000 ہو گیا، چل بہت زیور تھا نا اس کے پاس، تو ہر مہینے کتنا بیوی کو دیتا رہے؟ 5,000، 12 5 60، 5,000 نکالنا آسان ہے، 60,000 نکالنا آج کے دور میں ہل جاتا بندہ۔ تو 5,000 روپیہ زکوٰۃ کی نیت سے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہیں، کوئی کمیٹی ڈال دیں۔ میں تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں 2 چیزوں کے لیے خاص طور پر کمیٹی ڈالیں، ایک قربانی کے لیے اور ایک زکوٰۃ کے لیے۔ قربانی بھی دونوں پہ واجب ہو جاتی ہے، میاں بیوی پر یا بیوی پر واجب ہو جاتی ہے، تو قربانی اور زکوٰۃ ان دونوں کے لیے کمیٹی ڈال لینی چاہیے۔ کمیٹی سے پتہ کیا فائدہ، اور لینی چاہیے آخر میں۔ پہلے جو کمیٹی لیتے ہیں نا شوق میں، وہ اپنے اوپر قرض چڑھا لیتے ہیں، قرض چڑھا لیتے ہیں، درمیان میں آخر میں لیا کریں کمیٹی، اس میں حوصلہ رہتا ہے مجھے ملنے والا۔ اور کمیٹی کی وجہ سے انسان جبر میں آ جاتا ہے، لازماً 5,000 دینے پڑیں گے، دینے پڑیں، اکاؤنٹ میں جمع کراتے وقت پھر خیال آتا ہے۔ تو یہ نظام زندگی کا بنا لینا، تو پھر جب اتنی زیور زکوٰۃ ہو گئی، اب یہ زکوٰۃ آپ کی گزشتہ 7 سالوں کی واجب ہے۔ اصل بات یہ ہے بیچ میں اب 7 سال کی جو زکوٰۃ پچھلی دینی ہوگی، وہ اگر آج دے رہے ہیں نا تو آج کے ریٹ کے حساب سے، وہ جو پہلے سونا سستا تھا وہ والا نہیں، وہ والا ریٹ نہیں لگانا، ریٹ آج والا لگانا۔ اس لیے میں نے بڑا سنبھل کے نا آرام سے بتایا کہ پہلے اس سال کی زکوٰۃ تو دینا شروع کر دینا، پھر باقی کا حساب لگا کر اپنے پاس رکھ لیں اور آہستہ آہستہ دیتے رہیں، انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مشکل نہیں جی۔ اور کوئی بات نہیں؟ حج عمرہ کے بارے میں حدیث ہے، بار بار حج عمرہ ادا کرنے کے بارے میں حدیث ہے جی، اس کے بارے میں حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ فقر اور محتاجی کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی میں جب وہ لوہا گرم کرتا ہے تو اس کے اوپر میل کو چیل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حج عمرہ زیادہ کیا کرو، اس سے تم مالدار اور زیادہ ہو جاؤ گے۔ اب بتائیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ سب کو بار بار لے جائے جی۔ جی جی، اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دراصل مسئلہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ تم حلق بھی کر سکتے ہو قصر بھی کر سکتے ہو، حلق بھی کر سکتے ہو قصر بھی کر سکتے ہو۔ مرد حلق کہتے ہیں سر منانا، اس طرح سے، مشین نہیں، باریک مشین نہیں، منانا، جڑ سے کاٹنا، حلق۔ اور دوسرا ہے قصر،
قصر کس کو کہتے ہیں؟ بالوں کو چھوٹا کروانا. مرد بالوں کو چھوٹا بھی کروا سکتے ہیں. اس کے لیے دین نے اصول بتایا. جس مرد کے سر کے بال 1 انچ 1 پورا 1 انچ سے زیادہ ہوں وہ اپنے سر کے بال 1 انچ کٹوا لیں. سر کے بال سارے 1 انچ چھوٹا کرا لیں. بات مکمل ہو گئی. اور اگر 1 انچ بال ہوں 1 انچ 1 پوروے کا، اب فٹا نہیں ہوتا نا اس وقت وہاں عمرہ کرتے وقت پاس، تو یہ ہاتھ تو ہے نا انگلی، اس کے اتنے بڑے بالوں کو پکڑ کے کھینچ کے اتنے. تو اگر 1 انچ بال ہوں یا اس سے کم ہو تو سر منڈانا واجب ہے. بیوی حلال نہیں ہوگی کیونکہ احرام باندھا ہوتا ہے. احرام نہیں کھلے گا. سر کے بال منڈانے سے احرام کھلتا ہے. احرام کھلے گا تو بیوی حلال ہوگی. منع پابندی ہے نا، منع پابندی. اس لیے میں بڑا زور دیتا ہوں جب عمرے کی تربیت کرواتا ہوں نا تو زور دیتا ہوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں، بس جی تم جاؤ ہوٹل میں، تم جاؤ ہوٹل، بیوی کو کہتے ہیں تم جاؤ ہوٹل میں بال کٹوا کے آتا ہوں، تم وہاں کاٹ لینا. اب بیویوں کا آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کتنی یادداشت ہوتی ہے کمال کی. وہ بھول جاتی، وہاں گئے جا کے تھکن ہوتی، تھکا ہوتا بندہ، وہ جناب بھول جاتی ہیں. بعد میں ازدواجی تعلق قائم ہو جاتا ہے، کوئی احرام کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، دم واجب ہو جاتا ہے. 750 ریال کا بکرا، 1 ریال 70 روپے کا، 750 کو ضرب دے لیں گے بیٹھ کے آرام سے، پھر بکرا سمجھ میں آئے گا میں نے کیا کہا. تو میں بڑا زور دیتا ہوں کہ بیویوں کو، اپنی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بال کاٹنے نا سر کے، تو آپ نائی کی دکان پہ ساتھ چلے جاؤ، اپنے بال کٹواؤ، وہاں سے کینچی لو، بال کاٹو، پھر ہوٹل میں بھیجو گھر کے اندر. ورنہ بہت کیسز آ رہے ہیں بے شمار، بیچارے نہیں ہوتی احتیاط نا، وہ جگہ ٹینشن کی ہے، ذہن پہ دباؤ، ہر وقت بھول جاتے بال کاٹنے خواتین. صابن اور کچھ نہیں نا، تو جا کے فٹافٹ جناب عمرہ ہو گیا، جا کے جناب صابن لگاتی، شیمپو لگاتی، خوشبو لگاتی، دم واجب ہو گیا. ہاں فوراً دم واجب ہو گیا. خوشبو والا صابن لگایا، شیمپو لگایا، کریم لگائی، دم واجب ہو گیا. اب یہاں آتا ہے تو دم واجب ہوا ہوتا ہے. اس لیے بہت احتیاط. نائی کی دکان پہ جائیں، بال کٹوا کے اس کو روانہ کر دیں، وہاں سے کینچی مفت. جی تو اب میں نے آپ کی بات کا جواب دیا کہ جو بال وہاں سے آتے ہیں ان کے بال نہیں کٹے ہوتے نا پاکستان والے، اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان آتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک بال ہوتے ہیں، وہ 1 ہفتے میں بال پھر برابر ہو جاتے، پتہ نہیں لگتا. لیکن شوافع کے نزدیک سر کے بالوں میں سے چند بال بھی کاٹ لیے جائیں تو حلال ہو جاتا ہے، احرام ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ وہاں جہاں صحیح ختم ہوتی ہے مروا پہ، تو اس کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کینچی لے کے، کینچی اندر نہیں جانے دیتے نا حرم میں، تو وہ کہتے ہیں عمرہ مبارک، وہ تھوڑے سے بال کاٹتے ہیں. شوافع کے نزدیک احرام کھل جاتا ہے، احناف کے نزدیک احرام نہیں کھلتا، بیوی حلال نہیں ہوگی. جواب مکمل ہوا. جی تھوڑا سا سوال یہ کہ ہمیں کسی کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ جو بھی اپنی زندگی کے معاملات کے لیے جو کمائی کر رہے ہیں اس کی کمائی بظاہر اتنی زیادہ نہیں ہے، بٹ جو نظر آ رہی ہے اس کے پاس بہت سارے اثاثے بھی ہیں، بہت سارا کھلا خرچ بھی کر رہا ہے، ظاہر وہ کاروبار بھی نہیں کر رہا اور ایک گورنمنٹ نوکری کر رہا ہے. تو آپ کو گمان ہوگی کہ کمائی کے اندر ہمیں اس کے اندر کچھ مسئلہ لگتا ہے، تو کیا ان کے پاس بیٹھ کے کھانا پینا، ان سے کچھ جو چیزیں اگر آپ کو مل رہی ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ جی اس کے لیے نا ان کے ہاں جا کر کھانا، ان کے پاس جا کر پینا، ان کی دعوت قبول کرنے سے پہلے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھ لیجیے گا. سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھ لیجیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایسی خواہ میں کیا ضرورت پڑی گناہ کمانے کی؟ کھا بھی رہا ہے وہ، کما بھی رہا ہے، دعوتیں بھی وہ کر رہا ہے. جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس کا سارا مال حرام کا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا سودی کاروبار کرتا ہے تو اب اس کا دعوت کھا سکتا ہوں کہ نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ آپ کاروبار نہیں کرتے. کہنے لگے جی میں کاروبار میں ملازمت کرتا ہوں. میں نے کہا اگر آپ کاروبار کرتے تو یہ سوال ہی نہ کرتے، یہ سوال ہی نہ کرتے. اس لیے کہ بندہ عام معاشرے کے اندر
کوئی بندہ صرف سود ہی کمائے تو اس کا چل رہا ہو، وہ اکا دکا ہی کوئی ہوتے ہیں. سارا مال سود کا نہیں ہوتا اللہ کے بندے، کوئی تھوڑا سا سود ہوتا ہے، باقی حلال ہوتا ہے. اب دین کیا کہتا ہے؟ اگر کسی بندے کی اکثر کمائی حلال ہے تو آپ اس کے ہاں کھانا کھا سکتے. میں نے کہا نا 100%، 100% وہ سود ہی کھاتا ہے، وہ چند ایک ہوں گے، وہ بھی کروڑ پتی ہوں گے. اچھا یاد رکھ لیجیے گا، ہوں گے وہ بھی کروڑ پتی، لاکھ پتی، کچھ نہ کچھ ہوں گے. خالی سود نہیں، کچھ پیسہ ہوتا ہے پیچھے. اس لیے ذہن میں رکھیے، ذہن میں رکھیے، بدگمانی نہیں جی، بدگمانی نہیں. اور نہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا آپ کی دعوت کی تو کتنا پیسہ آپ کا حلال کا ہے، کتنا حرام کا ہے؟ دعوت تو کیا ہوگی، وہ آپ کو آئندہ ملنا بند کر دے گی. آپ کتنا حرام کماتے ہیں، کتنا حلال کھاتے ہیں، نہیں. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ رشوت لیتا ہے. اللہ کے بندے، ساری تنخواہ رشوت میں تو نہیں آتی نا، انہیں ساری باقی تنخواہ ہوتی ہے نا، رشوت تھوڑی سی ہوتی. اکثر مال حلال ہو، اصول یاد رکھ لیجیے، اکثر مال حلال ہو تو ایسی صورت کے اندر آپ اس کے ہاں دعوت کھا سکتے ہیں. اور پھر اس کو قریب کر کے، قریب کی دعوت کھلائیے بھی، کھائیے بھی، اس کو قریب کیجیے، پھر اس کو سمجھائیے، پھر انشاءاللہ وہ حرام سے بہت دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کوئی بات جی، تہجد کا لفظی مطلب ہی ہوتا ہے سونا. تہجد کی لغت اٹھا کر دیکھیں گے نا تو تہجد کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ سونا. اور تہجد کا مطلب لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو تہجد کا مطلب جاگنا بھی ہے. عجیب لفظ ہے. تہجد کا معنی سونا بھی ہے، تہجد کا معنی جاگنا بھی ہے. بعض لوگ نا وہ کہیں لغت میں پڑھ لیتے ہیں تہجد کا معنی سونا، تو وہ کہتے ہیں اچھا اس کے لیے پھر ضروری ہوا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ تہجد کا معنی سونا بھی ہے، تہجد کا معنی جاگنا بھی ہے. عربی میں چند الفاظ ایسے ہیں جس میں اپوزٹ معنی ایک لفظ کے اندر. وہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ثلاثۃ قروء، علماء بیٹھے ہوئے یہاں، تو ثلاثۃ قروء والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. تو قروء کا معنی حیض بھی ہے، طہر بھی ہے، ضدین. اس لیے تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں. تہجد کے لیے میں آپ کی بات سے ایک بڑی عمدہ بات یاد آ گئی. ایک بہت بڑے ہارٹ سرجن ہیں لاہور کے، بہت بڑے ماشاءاللہ. تو وہ ظاہر ہے راتوں کو بھی آپریشن کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ رات کو میں دیر سے آتا ہوں، بالکل تہجد کا وقت ہوتا ہے تو میں تہجد پڑھتا ہوں. بیوی منع کرتی، کہتی آپ سوئے تو ہیں نہیں، تو تہجد تو آپ کی ہوگی نہیں، تہجد تو ہوتی ہے سونے کے بعد. اب انہوں نے حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے سوال کیا. بیوی سے ہو گئی، صبح بحث ہو گئی تھی، تو نماز پڑھنے آئے فجر کی جامع شفیہ میں، تو مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے یہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا نہیں، سونا ضروری نہیں، چاندی بھی کافی ہے. سونا ضروری نہیں، چاندی بھی کافی ہے. سونے کو ادھر لے گئے نا، گولڈ کی طرف لے گئے. جی اور کوئی بات اجازت چاہو؟ جی بعض موقع ہے کہ صبح نہ جا سکے عشاء کے بعد یا چار تک پہلے پڑھ. ڈاکٹر صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح نہ جاگ سکے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے تہجد کی نیت سے، 2 رکعت نفل پڑھ لے تہجد کی نیت سے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ٹھیک ہے. ٹھیک، اس کو تہجد نہ کہیں، تہجد کی نیت سے کہ اللہ میں اس وقت اٹھ نہیں سکتا، تہجد پڑھ لیتا ہوں. اب کام کی بات بتانے لگا. وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا مانگیے، اے اللہ، اردو میں مانگے. اچھا عربی میں مانگ لیتے ہیں ہم، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہا ہے. اردو میں مانگے، اے اللہ مجھے تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرما. تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بس اردو میں مانگ لیں. چند دن کے بعد آپ کی آنکھ تہجد کے وقت میں کھلنے لگ جائے گی. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دی. بس اللہ سے مانگنا ہے، آنکھ کھلے گی آپ کی. یہ میں قضا نماز پڑھنے والوں کو کہتا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں قضا نماز جی میری کیا کروں، میری فجر کی نماز روزانہ قضا ہو جاتی ہے. میں نے کہا اچھا تو کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لیا کریں، لیکن جب قضا پڑھا کریں تو قضا نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر کہا کریں اے اللہ مجھے وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. چند دن بعد یہ وقت پہ نماز پڑھے گا. اللہ سے مانگا ہے نا، اللہ کر کے دکھا دیں.
اللہ کر کے دکھا دے گا. اٹھائے گا اس کو, کیسے اٹھائے گا وہ ایک الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. جی اجازت چاہوں گا جی, جزاک اللہ خیر.